بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں جمعیت علماء ہند کی تاریخ اور اس کی خدمات کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اور وقت بھی بہت نازک ہے۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ، اس کا قیام اور اس کے قیام کے پس منظر کو اگر بیان کیا جائے تو کم از کم پچھلی 3 صدیوں کی تاریخ بیان کرنی ہوگی، اور ہندوستان کی تاریخ میں پچھلی 3 صدیاں، خاص طور سے 18ویں صدی بڑی ہنگامہ خیز صدی گزری ہے۔ جمعیت علماء کی ملکی اور ملی خدمات کے اگر موٹے موٹے عنوانات ہی شمار کرائے جائیں تو سینکڑوں صفحات اس کے لیے درکار ہوں گے، اور اگر جمعیت علماء کی مفصل تاریخ سامنے لانے کی کوشش کی جائے تو 3 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہندوستان کی تاریخ، جو ہزاروں صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، اسے آپ کے سامنے لانا ہوگا۔ اگر اس تاریخ کا اختصار کیا جائے، اس کا خلاصہ بھی کیا جائے، تو اس مختصر سے وقت میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم کو آپ کو جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا مفصل خطاب سننا ہے۔ جمعیت علماء کی تاریخ کے سلسلے میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں یہ دستور ہے اور اس کی یہ سنت ہے کہ جب اور جس زمانے میں جن صلاحیتوں کے افراد کی ضرورت رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صلاحیتوں کے حامل افراد پیدا فرماتے ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ ساتھ ملت کی بھی خدمت کرتے ہیں اور دین کا چہرہ بھی روشن کرتے ہیں، بدعات اور خرافات سے لڑتے ہیں، ارتداد کی لہروں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے چل رہا ہے، اب تک چلا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ میں پوری دنیا کی تاریخ سرسری انداز میں بھی اگر بتانا چاہوں
تو اس کا یہ موقع نہیں ہے. میں صرف ہندوستان اور ہندوستان میں رہنے والی ملت اسلامیہ کی تاریخ نہایت مختصر لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب اس ملک کے اوپر انگریزوں نے اپنے آہنی پنجے گاڑ دیے اور اس ملک کو غلام بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا. انگریز ایک طرف لال قلعے کی فصیل سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس ملک کی مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم اس ملک میں کمپنی بہادر کا چلے گا. اس وقت دلی کے اندر ایک مدرسے کے اندر پھٹی ہوئی چٹائی پر ایک اللہ کا فقیر بیٹھا ہے جو اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہے، جسے دنیا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. وہ تڑپ اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج یہ ملک غلام ہو گیا اور غلامی سے اس ملک کو نجات دلانا بطور خاص مسلمانوں کے ذمے فرض ہو گیا اور ملک کے ہر باشندے کے لیے یہ کوشش کرنا ضروری ہو گیا کہ یہاں جو قابض حکومت ہے اس کے پیر اکھاڑے جائیں اور یہ جہاں سے لوگ آئے ہیں انہیں وہاں واپس بھیج دیا جائے. 1803 کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتویٰ جنگ آزادی کی بنیاد بنا. لیکن اس سے پہلے جب اس ملک میں انگریزوں کے قدم آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ملک طوائف الملوکی میں داخل ہو چکا تھا، یہاں کے راجے مہاراجے، یہاں کے نواب، یہاں کے جاگیردار آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو خون بہا رہے تھے، اور انگریز ہماری ان لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کر کے اس ملک میں اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے پورے ملک کا یہ منظرنامہ تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت نہایت خاموشی کے ساتھ اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور مستقبل میں اس ملک کا معاشی نظام، حکومتی نظام کیا ہوگا، اس کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں پورا خاکہ تیار کیا. علماء جانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ لکھی. اپنی ان دونوں کتابوں میں حضرت شاہ صاحب نے ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا اور یہاں کیا نظام حکومت ہونا چاہیے اور اس ملک کی معیشت کو کس طرح استحکام بخشا جا سکتا ہے، پوری تفصیلات، اسلام کا معاشی نظام، حکومتی نظام، عبادتی نظام، تہذیبی نظام، تمدنی نظام، سارا خاکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ان کتابوں میں تحریر فرمایا. ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے کھینچے ہوئے انہی خاکوں میں رنگ بھرنا شروع کیا. اور جب انگریزوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تو حضرت شاہ عبد العزیز بھی کھڑے ہو گئے اور جہاد کا نعرہ دیا. آپ کو سن کر یہ تعجب ہو گیا، وہ مدارس اسلامیہ جنہیں آج دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے،
وہ مدارس اسلامیہ جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، وہ مدارس اسلامیہ جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں دہشت گردوں کو پناہ دی جاتی ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہر انصاف پسند مورخ نے یہ لکھا ہے کہ اس ملک کی جنگ آزادی کا سب سے پہلا نعرہ اگر کسی نے لگایا ہے تو ایک عالم دین نے لگایا ہے، اور وہ نعرہ اگر کسی کہیں سے بلند ہوا ہے تو ایک مدرسے سے وہ بلند ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نعرہ ہی نہیں لگایا، انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، انہوں نے مجاہدین کی فوج تیار کی اور سرحدی علاقوں کی طرف نکل کر کے جنگ آزادی شروع کی۔ بالا کوٹ کے میدان میں 1831 میں حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے، اور مجاہدین کا وہ قافلہ جو پورے ملک سے حضرت سید صاحب نے جمع کیا تھا سرحدی علاقوں کی طرف نکل گیا اور انگریزوں سے جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ 1857 آیا۔ 1857 میں ایک مرتبہ پھر پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی بھڑکی، اور اس جنگ آزادی کی قیادت علماء کرام نے کی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید، یہ وہ لوگ تھے جو شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکر لے رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی بھی دھیمی پڑ گئی اور انگریزوں نے بزور طاقت اسے دبا دیا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر خاص طور سے علماء کے اوپر اپنے ظلم و جور کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک ہوا کہ یہ حکم دے دیا گیا کہ جو بھی عالم کہیں نظر آئے اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے اور لاہور تک سڑک کے دونوں کنارے جتنے درخت تھے سب کے اوپر پھانسی کے پھندے لگا دیے گئے، علماء کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا تھا اور ان پھانسی کے پھندوں میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی کثیر تعداد میں علماء کو پھانسی کی سزا دی گئی کہ تلاش کرنے سے کوئی عالم نہیں ملتا تھا، لوگ جنازے اپنے کندھوں پر رکھ کر کے گاؤں گاؤں ڈھونڈتے تھے کہ کوئی عالم مل جائے تاکہ وہ جنازے کی نماز پڑھا دے، لیکن کوئی عالم بہت مشکل سے ملتا تھا۔ اتنی کثیر تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا۔ یہ جنگ آزادی کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1857 کے بعد پھر 1900 میں، اور اس کے بعد 1912 1916 اور پھر 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی۔ جمعیت علماء کا نام تو 1919 میں رکھا گیا، لیکن جمعیت علماء دراصل وہیں سے کام کر رہی ہے جہاں سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تھا۔ وہ ہمارے اکابر تھے، وہ ہمارے علماء تھے، ہمارے بڑے تھے، انہی کی فکروں کی بنیاد پر اس ملک کے اندر جنگ آزادی شروع کی گئی تھی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے حضرت شاہ عبد العزیز نے مجاہدین کا جو قافلہ روانہ کیا تھا اس کی منزلیں بدلتی رہیں، افراد بدلتے رہے، لیکن وہ قافلہ برابر رواں دوا رہا۔ کبھی اس کا پڑاؤ بالا کوٹ کا میدان ہوا، کبھی اس کی منزل 1857 ہوئی، اور کبھی اس کی منزل 1900 ہوئی، اور آخر میں اسی مجاہدین کے قافلے کا نام 1919 کے اندر جمعیت علماء رکھا گیا۔ جمعیت علماء کے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے قائدانہ کردار کیا، قائدانہ کردار ادا کیا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے، یہ صحیح ہے، کانگریس کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کانگریس کو کانگریس پارٹی بنانا، کانگریس کو قائدانہ کردار ادا کرنا اور اس کو انقلابی پارٹی بنانے میں جمعیت علماء کا کردار رہا ہے۔ جمعیت علماء نے سب سے پہلے اس ملک کی مکمل آزادی کا انگریزوں سے مطالبہ کیا۔ اس وقت کسی کی زبان پر بھی اس ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ نہیں تھا۔
جمعیت علماء میدان میں آگے بڑھتی رہی. جمعیت علماء کا شروع سے ہی یہ ماننا تھا کہ یہ ملک پیار و محبت کا ملک ہے, یہ ملک انسانیت کا ملک ہے. اس ملک کی مٹی میں محبت کی بو آتی ہے, اور جب تک اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ ایک ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ نہیں کریں گے, انگریزوں کو اس ملک سے نکالا نہیں جا سکتا. جمعیت علماء نے ہمیشہ نفرت کی مخالفت کی ہے, عداوت کی مخالفت کی ہے, فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے, اور یہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جمعیت علماء کو سب سے پہلے مسلم فرقہ پرستی سے لڑائی لڑنی پڑی ہے. جمعیت علماء کو سب سے پہلے مسلم فرقہ پرستی سے لڑائی لڑنی پڑی ہے. جنگ آزادی آگے بڑھ رہی ہے اور مسلم لیگ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ملک تقسیم ہونا چاہیے, ہمیں الگ ملک ملنا چاہیے. جمعیت علماء اس کی سب سے بڑی مخالف رہی ہے, اور جمعیت علماء کے اکابر نے پورے ملک میں دورے کر کے ملک کے باشندوں کو یہ بتایا کہ اگر یہ ملک تقسیم ہو گیا تو ملک کا نقصان تو ہوگا ہی, اے مسلمانوں سب سے بڑا نقصان تمہارا ہوگا. لیکن اس وقت مسلمان ایسے جذبات میں تھا کہ اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی. بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو گیا. جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے, ہجرت کے نام پر انہوں نے بھاگنے کا راستہ اختیار کر لیا اور چلے گئے. لیکن جمعیت علماء کے اکابر نے یہاں رہ جانے والے مسلمانوں سے کہا یہ تمہارا ملک ہے, تمہارے آباء اور اجداد کا ملک ہے, اس ملک کی مٹی میں تمہارے آباء اور اجداد کی ہڈیاں دفن ہیں, اس سرزمین پر تمہاری مسجدیں ہیں, تمہارے مدرسے ہیں, تمہارے بزرگوں کے مزارات ہیں, انہیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے. جمعیت علماء کی اس آواز میں طاقت تھی اور مسلمانوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد سے لے کر کے ملک کے اوپر جب بھی حالات آئے ہیں, جمعیت علماء نے ملک کے اوپر آنے والے حالات کا بھی مقابلہ کیا ہے اور ملت کے اوپر آنے والے حالات کا مقابلہ کیا ہے. ایک وقت تھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے, اس کے پڑوس میں کئی ایک مسلمانوں کے ملک ہیں, اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ کوئی مسلمان ملک ہندوستان کے اوپر حملہ کر دے تو یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. جمعیت علماء کے سامنے ایک بڑا سوال تھا. جمعیت علماء کے اجلاس میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اس ملک میں اپنے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں, اور مسلمان جب کسی سے معاہدہ کر لیتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کے ذمے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کرے, اس کی خلاف ورزی نہ کرے. اگر کوئی باہر کا ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ گویا ہمارے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتا ہے, اور جو بھی ہمارے معاہدے کو توڑے گا ہم اس کے راستے کی چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ حضرت شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے صاف کر دیا تھا. جمعیت علماء کا یہ ایسا کارنامہ ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہے. لیکن ملک کے تقسیم ہو جانے کے بعد پھر یہاں حالات بدلتے گئے. آج جس حالات میں یہ ملک ہے اور یہاں بسنے والوں کے دلوں میں جس طرح کے اندیشے ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جمعیت علماء ان سخت ترین حالات میں ایک طرف تو ملت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. یہ دیکھیے ہمارے اسٹیج پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر حضرت مولانا مستقیم حسن اعظمی تشریف فرما ہیں, جو سائیکا کی بیماری میں مبتلا ہیں, پیر اٹھانا دشوار ہو رہا ہے, چلنا پھرنا دشوار ہو رہا ہے. اور دوسری طرف ہماری جمعیت علماء مہاراشٹر کے روح رواں حضرت گلزار اعظمی صاحب تشریف فرما ہیں, جو ایک مرد آہن کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. ان دونوں بزرگوں کو دیکھو, ایک کی عمر 82 سال 83 سال اور دوسرے کی عمر 74 سال. اس عمر میں یہ لوگ ایک طرف ملت کے درپیش مسائل کے حل کے لیے
پورے ملک میں جہاں جہاں بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس ملک کو جو درپیش مسائل ہیں، ہمارے صدر محترم کی یہ فکر ہے اور ان کی یہ آواز ہے کہ اے لوگوں، یہ ملک پیار و محبت سے ہی چلا ہے اور آئندہ بھی یہ ملک پیار و محبت سے چلے گا۔ اس ملک کو نفرت نے بانٹا ہے، اس ملک کو عداوت اور دشمنی نے بانٹا ہے۔ اگر اس ملک میں نفرت بڑھتی رہی، عداوت بڑھتی رہی اور کوئی گھر اس ملک میں جلا تو اس کے پڑوس میں رہنے والا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آگ لگے گی تو اس میں سب جلیں گے۔ اس لیے اس ملک کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں پیار و محبت کا ماحول بنایا جائے، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برتنے کا سبق پڑھایا جائے، اور جس طرح صدیوں سے ہمارے آبا اور اجداد اس ملک میں پیار و محبت سے رہتے آئے ہیں، ہم بھی اس ملک میں پیار و محبت سے رہنے والے بنے۔ کیا کیا خدمات گنائی جائیں، ابھی مقدمات کے سلسلے میں ہمارے گلزار اعظمی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ مدارس کے اوپر آنچ آئے تو جمعیت علماء، اوقاف کے اوپر کوئی آنچ آئے تو جمعیت علماء میدان میں ہے، مسلمانوں کے پرسنل لا میں کوئی مداخلت ہو، جمعیت علماء وہاں بھی سینہ سپر، اور ملک میں پھیلی ہوئی مساجد کا مسئلہ ہو وہاں بھی جمعیت علماء سب سے آگے۔ تو جمعیت علماء کہ اکابر نے ہمیشہ پوری عزیمت کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ ملک کی بھی خدمت کی ہے اور ملت کی بھی خدمت کی ہے، اور جمعیت علماء کا ماضی روشن اور اس کا حال تابناک ہے، اور انشاءاللہ مستقبل بھی اس کا تابناک ہے۔ جمعیت علماء کی خدمات کو 10-15 منٹ کے اندر سمیٹنا اور بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ موقع کبھی رہا، گھنٹوں آپ نے دیا تو انشاءاللہ جمعیت علماء کی تفصیلی تاریخ آپ کے سامنے لائی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ یہی وہ جماعت ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو ہر زمانے میں ایسے قائدین دیے ہیں جو ہمیشہ کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اور کسی کے خوف کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق ہر جگہ کہتے رہے ہیں، ملک کے مفاد کے لیے اور ملت کے مفاد کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی جماعت ہے۔ شروع سے دیکھ لیجئے آج تک جتنے جمعیت علماء کے صدور ہیں سب صاحب نسبت بزرگ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے جو اللہ کے تعلق کی ہوتی ہے۔ ورنہ جمعیت علماء کے پاس کیا ہے؟ ہم بوڑھوں کے پاس کیا ہے؟ ان بوڑھوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال رہے گی دنیا کی کوئی طاقت جمعیت علماء کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ جمعیت علماء کے ساتھ آپ رہیے، یہ بزرگوں کی جماعت ہے، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، اور اسے دین کا بنیادی کام سمجھ کر جمعیت علماء سے جڑیے۔ دیکھیے شیخ الاسلام جو مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کو چھوڑا، روضہ اقدس سے دوری اختیار کی، درس حدیث چھوڑا اور ہندوستان تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا میں مدینے سے اس لیے چلا آیا کہ انسانوں کی خدمت کرنے کا جو موقع ہندوستان کے اندر ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے ہندوستان کے اندر رہنا قبول کر لیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کی یہ جماعت انسانیت کی خدمت کرتی ہے، انسانیت کی خدمت اس کا شیوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو اس جماعت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اس جماعت کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارے صدر محترم آ رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ یہ اللہ کا وہ شیر ہے، یہ شیخ الاسلام کا وہ جانشین ہے جس کے اندر شیخ الاسلام کی روح بولتی ہے، شیخ الاسلام کی آواز بولتی ہے۔ جس طرح شیخ الاسلام باطل کو للکارا کرتے تھے، آج شیخ الاسلام کا یہ فرزند ہر محاذ پر باطل کو للکار رہا ہے، اور جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں باطل لرزہ برندام ہو جاتا ہے،
طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے پروگرام میں رکاوٹ بننے کے لیے، لوگوں کو آنے کے لیے، لیکن انسانوں کے قلوب ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، یہ حضرت کی مقبولیت اور حضرت کے اخلاص کی برکت سے یہاں ہے۔ اب حضرت ہیں، اب آگے میں کچھ بولا نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے اللہ جو خدمت کا کام لے رہا ہے وہ لیتا رہے، اور اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا